بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس میں 4 چاند لگانے کی کوشش کریں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا لب لباب ہے، اور مرنے کے بعد اس کا جو اجر پروردگار عالم ہمیں عطا کرے گا وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکڑے نہیں ماں کے سامنے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، مطلب ان کے سامنے جو ہے اپنے شانوں کو جھکا دو۔ ہم لوگ تو اکڑ کے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا بن کے گئے، ماں باپ سے نظریں ملا کے بات کرتے ہیں، اکڑ کے بات کرتے ہیں، اور جواب بھی دینے لگتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا کل، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی تھوڑا اگر ہم کچھ ہو گئے تو ماں باپ کی عزت ہمارے نظروں میں خاک میں ملا۔ گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، لا دیا کیا شہیدی نے پانی، لا دیا کیا شہیدی نے پانی، پایا رام کس طرح جانی، آپ یا خلد میں آپ کو سر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رو رو کہتی تھی بالی سکینہ، رو رو کہتی تھی بالی سکینہ، بھائی پانی اکیلے نہ پینا، تم بھی پینا سبوں کو پلا کر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، بھاگ گئی تیری صورت زمین کو، بھاگ گئی تیری صورت زمین کو، لے لیا مجھ سے تجھ ناظرین کو، یہ نہ سمجھو کہ روئے گی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔ برائے سلامتی کی امام زمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برشاہ کے پانی پلا دیتے ہیں، میرے کو سر
انہیں مجھ دعا دیتے نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخا پرسا مجھے سب آزاد دیتے نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے چشم سجاد اگر ذوف سے بھی ہوتی ہے بند چشم سجاد اگر ذوف سے بھی ہوتی ہے بند اشکیاں کی زنجیر ہلا دیتے نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے رو کے کہتی تھی سکینہ کہ ہمیں قید کیا رو کے کہتی تھی سکینہ کہ ہمیں قید کیا لوگ زندان سے مظلوم کو چھڑا دیتے نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے یہ سلامی شاہ مظلوم کہاں خوب دبیر یہ سلامی شاہ مظلوم کہاں خوب دبیر دیکھیں نا مولا مجھے کیا دیتے ہیں نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے میرے کو انہیں مجھ دعا دیتے نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے
बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं अपनों के नेज़ा से बसद शान बढ़ा करते हैं नो के नेज़ा से बसद शान बढ़ा करते हैं मौत आती ही नहीं हक के शहीदों को कभी मौत आती नहीं हक के शहीदों को कभी कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं अपने अल्लाह का सलवात करो मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। क्या नमाज़े शाह थी अरकाने ईमानी के साथ क्या नमाज़े शाह थी अरकाने ईमानी के साथ हर दिल भी झुक जाता था हर सजदे में पेशानी के साथ क्या नमाज़े शाह थी तो हश्र तक जिंदा रहेगा तेरा नाम ए इब्ने रसूल हश्र तक जिंदा रहेगा तेरा नाम
کا ہے تو احسان انسانی کے ساتھ یا نماز شادی ارکان ایمانی کے ساتھ غیرت حق کو کہیں دیکھو نہ آجا اے جلال غیرت حق کو کہیں دیکھو نہ آجا اے جلال ارے ظالموں ہولی نہ کھیلو خون انسانی کے ساتھ کیا نماز شادی ارکان ایمانی کے ساتھ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی ارے ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ کیا نماز شادی ارکان ایمانی کے ساتھ ان کے آگے سولت شاہی کا ذکر او ابن سعد ان کے آگے سولت شاہی کا ذکر او ابن سعد ارے کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ کیا نماز شادی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي القرشي الطالبي التهامي سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليل هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات پڑھیں. ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
مرحومہ رقیب جہاں بنت ذاکر حسین کی روح کو ایصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کے برسی کی مجلس سے عارف میاں کی والدہ کی محب اہل بیت اور سوگوار اہل بیت محرم میں مجلس اختر بھیا کے یہاں ان کی طرف سے ایک منعقد ہوتی ہے سالانہ، ہر سال جڑی ہوئی تھی اہل بیت سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جتنی ہمیں زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم غم حسین کے اوپر اپنے آپ کو قربان کریں۔ جب تک زندہ رہیں غم حسین کے ساتھ زندگی گزاریں، جب تک زندہ رہیں امام حسین کے نام کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل نہیں ہونا چاہیے جس سے شہدائے کربلا کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس میں چار چاند لگانے کی کوشش کریں عزاداری امام حسین علیہ السلام میں، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا لب لباب ہے، اور مرنے کے بعد اس کا جو اجر پروردگار عالم ہمیں عطا کرے گا وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذاکر حسین ہو، ذاکر حسین سے ممبر کے اوپر بیٹھ جانے والے کو ذاکر نہیں کہا جاتا، بلکہ جو نیچے بیٹھ کے جو بھی اہل بیت کی شان میں چاہے وہ چند اشعار پڑھ دے، ایک شعر پڑھ دے، ایک رباعی پڑھ دے، وہ ذاکر امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ گاہے بگاہے جب بھی اس طرح کے مواقع آئیں بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ اہل بیت میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اشعار کا نذرانہ پیش کرے، کیونکہ اس کا جو ثمرہ ملنے والا ہے وہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ بھائی اتنا معلوم ہے کہ جو حسین کا ذاکر ہوتا ہے وہ خدا کا ذاکر ہوتا ہے، اور جو خدا کا ذاکر ہوتا ہے ظاہر بات ہے خدا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، تو جو خدا کا ذاکر ہوگا خدا اس کو بھی ہمیشہ رکھے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور علی۔ میرے سامنے اس وقت زیادہ تر نوجوان کی تعداد ہے، اور میں کہوں گا تھوڑا اور ادھر سمٹ کے آ جائیں، بس تھوڑا سا نوجوانے کے اوپر والدین کی اہمیت کے حوالے سے چند منٹ۔ بھائی میں نے کہا ادھر آ جائیں تو آپ لوگ تو سن ہی نہیں رہے، میں کہہ رہا ہوں ادھر آ جاؤ بھائی، مجلس میں آپ ہی لوگوں کے لیے پڑھوں گا۔ ادھر والے تو سامنے ہیں، ادھر والے تو بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور علیہ۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں جو کچھ گزارش کرنے کے اور کچھ گزارشات سننے کے، اگر انسان کے ذہن میں اتر جائے اس مجلس کے حوالے سے تو پھر مجلس کامیاب۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، اگر کچھ اتر جائے، اور اگر رسم ہے تو بھائی اس کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر واقعی میں مجلس کے سننے کے لیے آئے ہیں فرش ادا پہ، اور اگر کچھ اتر گیا اور آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو عملی جامہ پہنا دیا تو مجلس کا مقصد پورا۔ جس کے لیے سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اور جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو سن رہا ہے اس کو بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ زمانہ کیا ہے، بہت خراب ہے آج کل۔ کیا ہے کہ مذاق کرنے کا زمانہ ہم لوگوں کا زیادہ ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، نہ اس چیز کی تمیز ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، نہ تو جگہ کی تمیز ہے، نہ لوگوں کی تمیز ہے، نہ بزرگوں کی تمیز ہے، بس جو عادت ہے وہ اس عادت سے ہم مجبور ہیں۔
ہے نا ایسا؟ اب وہاں کے اوپر اگر والدین بھی ہوں تو والدین کے بھی مطلب لوگ جو سمجھ میں آتا ہے ذہن میں کہہ دیتے ہیں، زبان سے ادا کر دیتے ہیں، جبکہ یہ کیا گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ کسی بزرگ کے شان میں آپ پیٹھ پیچھے مذاق کرو، اگر اتنی ہمت ہے تو سامنے آ کے مذاق کرو، ہے نا؟ کسی کا ایسا مذاق کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ گناہ کبیرہ، ہے نا؟ اور اگر ایسا مذاق ہو کہ اس کو خوشی محسوس ہو تو اس کے لیے رسول نے فرمایا مزاح المومن سننا، مومن سے مذاق کرنا، مومن کو ہنسانا سنت ہو جائے گا۔ لیکن ایسا مذاق جس سے تکلیف ہو وہ ثواب نہیں ہوگا، وہ باعث عذاب بن جائے گا۔ سمجھ رہے؟ والدین کی عظمت قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا ہے یہ، رب ارحمہما، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے، رب ارحمہما، ان دونوں کے اوپر رحم فرما۔ وہ دونوں کون مراد ہیں؟ ماں باپ۔ کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ یہ قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ذرا غور کیجیے آپ، والدین نے ہمارے اوپر کتنا رحم فرمایا ہے، کتنا رحم فرمایا ہے۔ ہمارا جو وجود ہے کس کی وجہ سے، کس کی بنا کے اوپر؟ والدین کی وجہ سے۔ والدین نے ہمارے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کی، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ اگر امام حسین نے یہ جملہ کربلا میں نہیں کہا ہوتا اپنے بیٹے علی اکبر سے کہ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے، ہے نا جملہ، تو کبھی بھی ہمیں والدین کی اس مصیبت اور صعوبت کا اندازہ نہ ہوتا۔ بھائی حسین نے پلٹ کے کہا تھا نا علی اکبر سے کہ بیٹا کاش اگر تم صاحب اولاد ہوتے، کہ ماں باپ کا دل جو ہے اولاد کے لیے اتنا بے قرار ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ اپنی زندگی کو پیچھے لے کے چلے جائیے۔ آپ اگر 50 سال کے ہیں تو 50 سال پرانے چلے جائیں، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ غور کریں، آپ جو صاحب اولاد ہیں وہ غور کریں کہ بچوں کی پرورش میں ان کو کتنی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہے، ماں باپ دونوں کو۔ حالانکہ اس میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا۔ فارسی میں ایک نظم ہے مادر کے نام سے، ایرج مرزا اس کے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا ہے کہ جب ماں نے مجھے جنم دیا، سنیدم کی چون زاد مادر، میں نے سنا ہے کہ جب میری ماں نے مجھے جنم دیا، سمجھ رہے آپ؟ ماں، ایرج مرزا کہہ رہے ہیں فارسی میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پستان میرے منہ میں لینا سکھایا، یعنی ہمیں دودھ پینے کی بھی تمیز نہیں تھی، دودھ پینا سکھایا کس نے؟ ذرا غور کیجیے آپ، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ایسے ہی ہم یہاں تک نہیں پہنچے۔ ماں باپ کی محنت آپ دیکھیں آپ۔ پھر اس کے بعد ایرج مرزا کہہ رہے ہیں شبہ برگہوار من، ناصر بھائی، شبہ رات رات بھر، برگہوارے من، میرے گہوارے کے اوپر بیدار نشست، رات رات بھر میرے گہوارے کے اوپر جاگتی ہوئی بیٹھی رہتی، وخفتن آموت، اور مجھے سونا سکھاتی۔ یہ ماں کا کردار ہے، باپ نہیں کرتا یہ کام۔
باپ تو گھڑکی دیتا اگر بچہ روتا ہے، کس کو؟ ماں کو. یعنی ایک تو ماں اس صدمے میں ہے کہ بیٹا سو جائے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، اور ایک گھڑکی شوہر کی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ یک بیک ہر بر زبان من، ایک ایک حرف جو ہے وہ میری زبان کے اوپر، ایک ایک حرف، اور بولنا سکھاتی، گفتن آموز، مجھے بولنا سکھاتی. یعنی ہمیں بولنے کی بھی تمیز نہیں تھی. کس نے سکھایا ہمیں؟ وہ یک قدم، اور ایک ایک قدم انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا. تو پھر شاعر کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ماں کی خدمت سے دور نہیں رہوں گا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ماں کی ممتا کو ہم پیچھے یاد کر کے پھر ہم ماں اور ماں باپ کی خدمت جب تک زندہ رہیں اپنی زندگی کو ماں باپ کے اوپر قربان کر دیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. قرآن کہہ رہا ہے ربی رحمہ کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ میرے اوپر رحم ایسے فرما، ان دونوں کے اوپر ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے ان دونوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا. کب؟ جب ہم قابل رحم تھے. اور آج کے بچہ اگر پڑھ لکھ کے بڑا ہو گیا، سوال ہے ذرا غور کیجیے گا، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کی آمدنی اور ان کی زندگی کو یاد کریں، اور آج آپ کی جو لگژری زندگی ہے اس کو یاد کریں. بھائی 50 سال پہلے اگر آپ 50 سال کے ہیں، 50 سال پہلے آپ کے گھر کا ماحول اور ایک آدمی کمانے والا کیا ماحول تھا؟ کیسے خرچہ چلتا تھا؟ آج بچہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کچھ بھی بن گیا، اور اس سے کہو ذرا ماں باپ کا بھی خیال کرو، تو کیا کہتا ہے؟ جواب ملتا ہے میرے باپ میرے زمانے میں 10 روپے فیس ہوتی تھی اسکول کی، اور پھل فروٹ جو ہے نا وہ دیکھنے کو ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا. بچے کہتے ہیں نا یہ. اور آج تو ہم ان کے لیے پیٹیاں لا کے رکھ دیتے ہیں، ابا کھاؤ، کتنا کھاؤ گے؟ یہ کبھی سوچا کہ آپ کو بنائے کس نے یہاں تک؟ آپ احسان تو جتا رہے ہو کہ انہوں نے ہمیں 10 پیسہ فیس دیا اسکول کی، یہ نہیں سوچتے کہ وہ 10 پیسہ کتنی مشقت سے بچا کے لاتا تھا باپ. اور کہہ رہے آپ کرو آپ، کبھی کوئی نہیں سوچتا. میں کسی کو، میں اپنے لیے کہوں بھائی جیسے سب کے گھر غربت تھی، میرے ہاں بھی غربت تھی نا، اس سے تو کسی کو انکار نہیں، اور اس میں کوئی مطلب برائی بھی نہیں ہے. اپنا ماضی یاد کر کے زندگی گزارنا یہ گناہ نہیں ہے. ہمیشہ اپنا ماضی یاد کرو. جب ماضی یاد کرو گے نا تو تمہارے دل میں رحم پیدا ہوگا دوسروں کے لیے. ہم اپنا ماضی نہیں یاد کرتے، ہم اپنا پریزنٹ، اپنا حال یاد کر کے زندگی گزارتے ہیں. کہ آج تو ہم لکھپتی ہیں. ارے ماضی یاد کرو، 50 سال پہلے آپ کیا تھے؟ غربت میں بچے، ماں باپ پڑھا رہے ہیں بچوں، وہ 10 پیسہ جو اسکول کی فیس تھی وہ کتنی مصیبت سے لاتے تھے. ناصر بھائی، نواب بھائی اکیلے کمانے والے تھے. بچوں کو پڑھانا اس زمانے میں کتنا مشکل کام تھا. چلیے وہ تو نوکری کرتے تھے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ کچھ ماں باپ تو ایسے بھی رہے ہوں گے جو رکشہ اور آٹو بھی چلاتے رہے ہوں گے اس زمانے میں، جو بھی رہو، ٹھیلا بھی چلاتے رہے ہوں گے. وہ آپ چلو وہ چھوٹے کام پہ آ جاؤ. کام برا نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ کام کو برا سمجھتے ہیں. بھائی پیٹ چلانے کے لیے آدمی محنت مزدوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ آج کے زمانے میں
کوئی گاڑی سدھار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. لیکن اس زمانے میں جب پڑھا لکھا ماحول نہیں تھا، باپ جو ہے وہ مزدوری کرتا تھا، کسی کا باپ رکشہ چلاتا تھا، کسی کا باپ ٹھیلا دھکاتا تھا. کرتا تھا کہ نہیں؟ کرنے والے کرتے تھے، اس میں برائی نہیں ہے. اس زمانے میں رکشہ چلانے والا کتنا کماتا رہا ہوگا؟ یہاں رکشہ چلتا تھا کہ نہیں اس زمانے میں؟ کیا تصور ہے؟ اس زمانے میں 50-60 روپے رکشہ چلتا تھا، وہ سائیکل والا. بھائی یو پی میں تو اب بھی چلتا ہے لیکن کم ہو گیا. ارے 52-54 کرایہ ملتا تھا، 52-54 5 پیسہ 10 پیسہ کرایہ ملتا تھا. یہاں سے پسینہ بہتا تھا اور یہاں تک دن بھر وہ اگر کماتا تھا محنت مشقت کر کے تو اس کو دن بھر میں کتنا ملتا تھا؟ روپے 2 روپے. اب اس روپے 2 روپے کا وہ پہلے کیا سامان خریدتا تھا؟ گھر میں جتنے نفر ہیں بھائی، چاول ہے، دال ہے، جو بھی ہے، سبزی ہے، ہوتا تھا کہ نہیں؟ اسی 2 روپے میں وہ لے کے آتا تھا. اور اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو، اب اس کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں بچتا تھا کہ اس چھوٹے بچے کے لیے کچھ میٹھی چیز الگ سے اس کو لے جا کر کے دیں. لیکن مان لو اس کے پاس 2-4 پیسے بچ گئے سارا سامان خریدنے کے بعد، اور لے کے وہ آیا کوئی چیز 2-4 پیسے کی، چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو آنے کے بعد وہ اپنے بچے کو چمچ سے چٹا رہا ہے، اور جو وہ بچہ چاٹ چاٹ کے کھاتا ہے چٹر چٹر کر کے، تو باپ کا دل کتنا خوش ہوتا رہا ہوگا. آپ جائیں اپنے بچپنے کی زندگی، جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنے بچے کو جب پرورش کریں گے نا اس طرح، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا بھی ایسا بچپن آ رہا ہوگا. جب وہ اس طرح کھاتا ہے نا وہ مزے لے لے کے، تو وہ باپ جو ہے وہ دن بھر سر سے پاؤں تک پسینہ بہا کے 2 پیسے کی چیز لے کے آ کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، اور بچہ جب کھاتا ہے چٹکارے لے کے تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. ہوتا ہے نا. اب اس 2 پیسے کی چیز کا موازنہ آج 2000 اور 2 لاکھ سے کر سکتے ہو آپ؟ کیونکہ وہ محنت، وہ مزدوری، وہ مصیبت اور آج کی لگژری لائف مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ 2 پیسہ جو ہے آج کے 2 لاکھ پہ بھاری ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں تو اپنے ماں باپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، حج بھی کرا رہا ہوں، عمرہ بھی کرا رہا ہوں، زیارت بھی کرا رہا ہوں، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان میں نے گھر میں رکھ دیا، تو اب تو میری حجت پوری ہو گئی، یعنی ماں باپ کا حق ادا ہو گیا. تو شاید خدا جواب دے دے کہ یاد رکھو، ارے جو ماں باپ کی تم جو آج عزت کر رہے ہو، جو ان کا خیال کر رہے ہو، تو تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ گوشہ موجود ہے کہ میں جیسا کر رہا ہوں ویسا میرے باپ نے نہیں کیا ہے. لیکن ماں باپ نے جو کیا تھا 2 پیسے سے، وہ اس قدر فخر کے ساتھ کرتے تھے کہ میرا بچہ پروان چڑھ جائے. صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ. مطلب یہ ہے ماں باپ کی عظمت. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کا کبھی بھی ان کے لیے کبھی کوئی لفظ، لا تقل لہما اف، کبھی ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہنا. ایسے ہی نہیں ہم یہاں تک آ گئے. بڑی مصیبتیں نا ماں باپ نے اٹھایا. جس کے ماں باپ ہیں ان کو احساس نہیں ہوگا ماں باپ کا، لیکن جن کے نہیں ہیں ان کو احساس ہوگا. کھانے کا وقت ہوگا تو ماں باپ یاد آئیں گے کہ ایسے کھلاتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں باپ کا احترام کرنا، اور جو ماں باپ کو خوش کر دیتا ہے نا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے. میرا خود کا تجربہ ہے، میرا خود کا تجربہ ہے. جو ماں باپ کا نہیں ہوتا نا، وہ اسی دنیا میں در بدر کی ٹھوکر کھاتا ہے. اور جو ماں باپ کی عزت اور احترام کرتا ہے وہ یہاں بھی خرم و آباد رہتا ہے، اور مرنے کے بعد تو اس کو جو جزا ملنا ہے
اس لیے کبھی بھی ماں باپ کو یہ مت سوچنا کہ آج ہم اتنے ہو گئے، یہ سوچو کہ ہم بنے ہیں تو کس کی بدولت بنے ہیں بھائی؟ کس نے پیسہ کاٹ کاٹ کے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، پیٹ کاٹ کاٹ کے ہمیں یہاں تک پڑھا کے، سب انہیں کا تو ہے سب کچھ۔ تو زندہ رہیں تو ان کی زندگی کے لیے دعا کرو، اور مرحوم ہو جائے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ایصال ثواب کرو، اور جیسا آپ کرو گے نا ویسی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی کرے گی، بھی یاد رکھنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور ماں باپ سے دعائیں لینا، ماں باپ جو دعا کے لیے زبان ہلاتے ہیں نا، اس کو معمولی مت سمجھ۔ ماں باپ سے دعا لینا، جو ماں باپ کے لب ہلتے ہیں نا بچوں کے حق میں دعا کے لیے، اسے معمولی مت سمجھنا، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ جو دعائیں لکھتی ہیں نا ماں باپ، اور ماں باپ کی دعا تو بچے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، ثبوت ہے ہمارے سامنے کربلا میں، ہے کہ نہیں ہے؟ جب جناب قاسم کے مقابلے میں آیا تھا وہ ارزق شامی، تو امام حسین نے کیا کہا تھا کہ ام فروہ بیٹے کے لیے دعا کرو، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے نا ثبوت ہمارے پاس۔ سنتے تو ہم ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یقین نہیں ہمارے پاس۔ ماں باپ سے دعائیں لو بھائی۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمارے ماں باپ تو ہیں نہیں، پھر کیا کریں؟ ہوتا ہے نا ایسا، نہیں ہے ماں باپ، انتقال ہو گیا، تو حدیث ہے قبرستان جاؤ، قبرستان جاؤ، سرانے بیٹھو اور وہاں دعا مانگو۔ جو دعا یہاں نہیں قبول ہوگی وہ والدین کے سرانے بیٹھ کے مانگنے میں قبول ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ مر گئے تو چھوڑ دیا، قبرستان بھی جانا سیکھو بھائی، اسی بہانے فاتحہ بھی پڑھو گے، دعائیں مانگو گے، قبول ہوگی، وعدہ ہے، معصومین کا وعدہ ہے، انہوں نے ہی بتایا وہاں دعا قبول ہوتی ہے، ماں باپ کے سرانے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، 60-70 سال ہو گیا ماں باپ کو مرے ہوئے، ہمیں قبر کا نہیں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ قبرستان میں جائے کہ جس کو تصور کر لو کہ یہی میری ماں کی قبر ہے، کتنا اچھا راستہ ہے، یہ تصور کر لو یہ میرے باپ کی قبر ہے، بس تم نے مان لیا اور خدا نے اس کو قبول کر لیا۔ کوئی بچ نہیں سکتا کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، بلکہ روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص آ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں نے ایسی ایسی منت مانی تھی کہ ماں باپ کی قبر پہ جاؤں گا اور یہ کم کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ، کہا مجھے کچھ نہیں پتا، کہا زمین کو معلوم، کہا یہ بھی نہیں پتا کہاں دفنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مٹی کی ڈھیری بنا لو، ایک ڈھیری کو باپ کی قبر تصور کر لو اور ایک کو ماں کی تصور کر لو۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ مقصد ہے ماں باپ کی اہمیت، عمل کرو، عمل، بچ نہیں سکتا کوئی بھی، ہم چاہیں بچ جائیں تو نہیں بچ سکتے، سارے راستے کھول دیے معصوم نے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم قبرستان جائیں۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو ہم نے غرق کر دیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب ہمیں پرواہ نہیں تو ظاہر ہے ہماری اولاد بھی ہمارے لیے بے پرواہ ہو جائے گی، ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا بچوں کو کھلاؤ گے نا، بچوں کو جیسا کھلاؤ گے، ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں یہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ جو ہے آگے شکایت کرتے ہیں کہ بڑا نالائق ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو گے آپ نے کھلایا کیا ہے اس کو۔ بنیادی غلطی تو آپ کی ہے، اور جب وہ جوان ہو گیا تو اثر تو دکھائے گا وہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ کیا بات ہے، اللہ
کہ ماں کی جو دعا ہوتی ہے بچوں کے حق میں کیسے قبول ہوتی ہے، ایک جملہ سن لے، ایک واقعہ ہے. واقعی تو سب پرانے ہیں، واقعی تو کوئی نئے نہیں ہے. آج کے زمانے کے تو واقعی نہیں ہوئے ہیں نا، واقعی تو سب پرانے ہیں اور بار بار وہ دہرائے جاتے ہیں. بات ہے ماں کی، تو سن لیں آپ کہ ماں کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. سن لیں آپ. ایک ماں ہے اور وہ اس علاقے کی ہے جو بنی اسرائیل کا علاقہ ہے. بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ آپ جانتے ہیں نا، طور پہ گئے تھے. اس علاقے کا واقعہ ہے یہ، اور جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک جوان تھا جو اپنی ماں کی خدمت ایسے کرتا تھا جیسے پرندہ جو ہے نا اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہے. بوڑھی ماں ہے، نابینا ہے، معذور ہے، اور ایک جوان آدمی لڑکا اس کا ہے جو اس کو گود میں لے کر کے اس کا منہ دھلاتا ہے، اس کا کنگھا کرتا ہے، اس کے لیے بستر کرتا ہے، اس کے لیے کھانا پکاتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے چڑیے کی طرح کھلاتا ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا جا، میری طرف سے دعا ہے کہ خدا تمہیں جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے گا. اب واقعہ یاد آ گیا نا آپ کو؟ کس کی دعا ہے؟ نابینا ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہے، ماں کی خدمت کر رہا ہے، تو ماں خوش ہو کے دعا دے رہی ہے بیٹا جا، جنت میں خدا تجھے کہاں بنائے گا پڑوسی. کس کا؟ اور اس کا کام کیا ہے اس جوان کا؟ قصابی کا، جسے ہم لوگ کسائی بولتے ہیں. کسائی کا کام ہم لوگوں کے لیے سماج میں کیسا مانا جاتا ہے؟ تو میں نے پہلے ہی کہا کام برا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قصابی کا کام کرنے والا، وہ اس کی ماں اس کو دعا دے رہی ہے کہ خدا تجھے جناب موسیٰ کا پڑوسی بنائے. کہاں؟ جنت میں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہو. حدیث بھی ہے، کہیں گھر خریدو تو پہلے پڑوسیوں کے اوپر نظر رکھو پڑوسی کیسا ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، پڑوسی پہلے دیکھو، ورنہ جہنم بن جائے گا وہ گھر، ہے نا؟ تو پڑوسی وہاں پہ کہاں؟ جنت میں موسیٰ. اب اس کو یقین کیسے ہو بچے کو، جوان لڑکے کو؟ اب وہ سن لیں آپ. ایک دن جناب موسیٰ نے خدا سے گفتگو کی، کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے کلام کرتے تھے وہ. پروردگار مجھے جنت میں میری جگہ تو دکھا دے. اللہ نے دکھایا، کہا یہ تیری جگہ ہے. پھر کوئی جگہ اور تھی، کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ فلاں کسائی کی ہے جو تیرا پڑوسی ہے وہاں پہ، اس کے لیے ہے یہ مال. تو موسیٰ جو تھے وہ تھوڑا سا گھبرائے. یار عجیب و غریب بات ہے، میں موسیٰ کلیم اللہ، اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت، اور میرا پڑوسی ہے نا. تھوڑا عجیب سی بات ہے نا یہ. سوال کیا، پروردگار ایسا کیوں؟ اس کے اندر خوبی کیا ہے؟ آواز آئی، بات ہو رہی ہے اللہ سے. کہا خوبی اس کی دیکھنا چاہتا ہو، جاؤ دیکھ لو اس کو، جاؤ اس کے پاس، اسی کے زمانے اسی کے حساب سے تم دیکھ لو وہ کیا ہے اس کے اندر. جناب موسیٰ اس کا پتہ پوچھتے ہوئے اس کی دکان پر آئے جہاں وہ گوشت بیچ رہا تھا. بیٹھ گئے. جب دکان بند کرنے کا وقت ہوا تو موسیٰ اس کے اوپر نظریں گڑائے ہوئے تھے. وہ گوشت میں سے اچھی اچھی بوٹیاں نرم نکال کے ایک جگہ رکھے ہوئے تھا. اب دکان جب بند کر چکا تو وہ پوٹلی اٹھایا اور لے کے چلا. اور موسیٰ نے اس سے پوچھا بھائی بتا دے، تیرا کام تو یہ ہے، یہ بتا تو اور کیا کام کرتا ہے. یہ نہیں کہنا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا. موسیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا کام کیا ہے بھائی، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کسائی ہے، گوشت بیچ رہا ہے. وہ بتا نہیں رہے. کہا چلیے میرے ساتھ. آگے آگے وہ، موسیٰ پیچھے پیچھے.
جیسے دروازے پہنچے جناب موسیٰ کو باہر بیٹھا دیا، کہا میں بھی آتا ہوں. وہ اندر چلا گیا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دیر ہو گئی موسیٰ کو کہ وہ گیا، پہلے جا کے گوشت کو دھویا، صاف کیا. اور گیس کا زمانہ تھوڑی تھا اس زمانے میں، ہے نا، آگ جلایا ہوگا، پھر چڑھایا ہے اس پہ، سمجھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ماں کو لیا، اس کے بعد منہ دھلایا، ہاتھ کنگھا کرایا، کپڑے بدلے، سب کچھ کیا، گوشت گلا. اور کچھ باتیں بھی ہو رہی ماں بیٹے میں، اور موسیٰ سن رہے ہیں، اور وہ حیران پریشان بھی ہیں کہ وعدہ کر کے گیا، ابھی تک آیا کیوں نہیں، ہم آپ رکیں گے اتنی دیر تک. لیکن موسیٰ کو حکم تھا جاؤ دیکھو، رکے ہوئے. یہ سارا کام دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور چپ چاپ بیٹھے سنتے بھی جا رہے ہیں کہ آخر میں جب وہ اٹھا کے نوالا کھلایا، گوشت گل گیا تھا، تو ایک مرتبہ ماں نے پھر دعا دیا کہ بیٹا جا، جنت میں تیرا پڑوسی موسیٰ ہوگا. موسیٰ نے بھی یہ جملہ سنا. بیٹا تو روز دعائیں یہ سنتا تھا، یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا وہاں پڑوسی. جب وہ باہر نکلا تو اب موسیٰ نے کہا اب مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری ماں نے جو کہا تھا وہ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، کیونکہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ وہی قصائی تیرا پڑوسی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. اب یقین ہو گیا نا کہ جنب ماں کی دعا جو ہے رائے گاہ نہیں جاتی. ماں سے جہاں جن کی مائیں ہیں وہ دعا لے ماں سے، اکڑے نہیں ماں کے سامنے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، مطلب ان کے سامنے جو ہے اپنے شانوں کو جھکا دو. ہم لوگ تو اکڑ کے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا بن کیا گئے، ماں باپ سے نظریں ملا کے بات کرتے ہیں، اکڑ کے بات کرتے ہیں، اور جواب بھی دینے لگتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا کل. نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی تھوڑا اگر ہم کچھ ہو گئے تو ماں باپ کی عزت ہمارے نظروں میں خاک میں ملا دے. ماں سے دعا لو بھائی، دعا. اب ایک اور ماں کی دعا سن لیا. ماں جو کہے نا اس کو سنو اور عمل کرو. دعا تو لینا ہی ہے لیکن سنو بھی اور عمل بھی کرو. ایک لڑکا تھا، بڑا بگڑیل تھا، جوان آدمی، بگڑیل تھا، نشیلا، شرابی، جواری، مطلب سارے خرافات. ماں کو پتا چلا کہ یہ تو ایسا ایسا عادتیں ہیں اس کے اندر ہے. ماں اس کو سمجھاتی تھی، ہر ماں سمجھاتی ہے اپنے بیٹے کو، بیٹا سدھر جا، چند روزہ زندگی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، سدھر جا، موت تو آنا ہے. وہ نہیں مانتا تھا، اکڑتا تھا کہ میں تو جوان ہوں، میرا کیا بگڑے گا، مجھے تھوڑی مرنا ہے، ابھی جوان ہوں. ماں نے ایک ہی بات کہی، بیٹا ٹھیک ہے جو کر رہا، نہیں مانے گا نا مت مان، ایک بات میری مان لے. کہا میں ایک بات مان لوں گا، بتا. کہ ایک بات میری یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کہیں مولا عباس کا پرچم نظر آئے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا میں یہ مان لوں گا، یہ بات مان لیتا ہوں اور عمل بھی کروں گا اس کا. کچھ دنوں کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ، اب آپ یہ سوچو کہ گاڑی موٹر کا زمانہ تھا کہ نہیں تھا. بھائی ایکسیڈنٹ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، چلتے چلتے زمین پھٹ جائے، آدمی گر جائے، چھت پر سے گر جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایکسیڈنٹ، حادثہ، مر گیا وہ. اس کے کچھ دوست تھے، جب اس کو دفن کر دیا جوان کو، بہت بگڑیل تھا لیکن ایک نصیحت پر عمل کرتا تھا. جب بھی اس کو کہیں مولا عباس کا پرچم نظر آتا تھا تو کیا کرتا تھا احترام سے، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.
یہ کرتا تھا، ماں کی وصیت پر عمل کر رہا تھا، نصیحت پہ، مر گیا۔ اس کے دوستوں نے خواب میں دیکھا، ایک دوست جو بڑا قریبی تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے دوست کو فرشتے جو ہیں زنجیروں میں جکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے اعمال کیسے تھے، سارے خرافات تھے نا اس کے اندر، لے کے جا رہے تھے زنجیروں میں جکڑ کے، چہرہ بالکل جھلسا ہوا جیسے آگ میں سے نکالا گیا ہو۔ ابھی دیکھ رہا خواب، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، لے کے جاتے جاتے ایک مقام آیا، جس مقام پہ دیکھا اس نے کہ ایک خیمہ ہے، کچھ خیمے ہیں نصب ہیں، اور اس خیمے کے دروازے کے اوپر ایک پرچم لگا ہوا ہے۔ دور سے دیکھ کے سمجھ گیا یہ پرچم تو میرے مولا عباس کا ہے۔ زندگی میں عادی ہو گیا تھا نا وہ، بھائی جو یہاں عادی ہوگا وہ وہاں پہچانے گا، اور جو یہاں شرک و بدعت کا فتویٰ دے گا وہ وہاں بھی شرک و بدعت کا فتویٰ دے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور عادی تھا مولا عباس کے علم سے، پرچم سے۔ اس نے دیکھا تو اس نے ریکویسٹ کیا فرشتوں سے، میری زنجیر تو کھول دے یار ہاتھوں کی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں یار مولا عباس کا پرچم ہے، اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو کہ میں کم سے کم سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں سلامی تو دے سکوں مولا کو، کیونکہ میری ماں کی نصیحت ہے مجھ کو۔ فرشتوں نے کہا یار کھول دو یار، تھوڑی دیر کی تو بات، پھر باندھ دیں گے۔ اس نے فرشتوں نے کھولا اس کو، جب کھولا تو اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، احترام کے ساتھ اس نے فوراً سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب یہ سلام پڑھ چکا، فرشتوں نے کہا آؤ۔ اس نے ہاتھ اپنا بڑھایا، اتنے میں دروازے تک، خیمے کے در تک پہنچ گیا خط۔ تو وہ شخص جو خواب دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا، جب پردہ ہٹا تو ایک بزرگ باہر آئے، اور بزرگ باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا فرشتوں سے کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ ہمیں دو۔ ہاتھ میں رجسٹر تھا، جس رجسٹر میں اس کے سارے سیاہ کارنامے لکھے ہوئے تھے۔ بھائی ایک عمل کے علاوہ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام، تو پورا رجسٹر کیسا رہا ہوگا؟ ان بزرگ نے کہا رجسٹر میرے حوالے کرو، فرشتوں نے دیا۔ انہوں نے پورا رجسٹر دیکھا، نیکی کہیں نہیں تھی، بس آخر میں جو ماں نے نصیحت کیا تھا جب سے تب سے کچھ نیکیاں آخر میں تھیں۔ ان بزرگ نے آخری پیج کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کے بند کر کے وہ فرشتوں کو دیا، کہا اب اس کو ادھر مت لے جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل دیکھیے چشمے زدن میں بدل گیا نا معاملہ۔ کہا ادھر مت لے جاؤ بھائی، اس کو جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے رجسٹر دیکھ لیا، اتنا نیک انسان۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کو تو سب بدی تھی۔ فرشتوں نے جو کھول کے رجسٹر دیکھا تو سارے سیاہ کارنامے جو تھے وہ نورانی کارناموں میں تبدیل ہو گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ تو یہ ایک ماں کی نصیحت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو، ماں باپ کو کبھی بھی بری نگاہ سے یا گری نگاہ سے مت دیکھیں، ورنہ اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عملی جامہ پہناؤ، عملی جامہ، بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب انسان صاحب اولاد ہوتا ہے نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کتنی قیمتی ہوتے ہیں۔ بچے نہیں سمجھتے اس چیز کو، جب صاحب اولاد بنتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کتنی مصیبتوں سے ہمیں پرواہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟
اس لیے ہمیشہ کوشش کرو کہ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی جتنی بھی خدمت ہو سکے کرتے رہو، جتنی زیادہ خدمت ہو سکے، کبھی مت ترک کرنا، ہمیشہ ان سے دعائیں لو، ماں باپ سے ہمیشہ دعا لو بھائی، دعا لو، بڑے آفیسر ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن دعا لیتے رہو، دعا لیتے رہو، ہے نا؟ کربلا والوں نے ہمیں سارے درس دیے ہیں، ہر درس کربلا میں ہے، کوئی ایسا سبق نہیں ہے جو کربلا میں ہمیں نہ دیا کربلا والا، بس ہمیں بصیرت چاہیے، بصیرت۔ ہم لوگ واقعات سنتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ ذرا غور کرو، آپ لوگ ذرا غور کرو، جناب ام لیلہ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو کیسے پالا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ شہزادی زینب نے علی اکبر کو 18 سال کتنی مصیبتوں سے پالا تھا، کتنی محنت کی تھی، کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اور جب علی اکبر اجازت لینے آئے ہیں تو امام حسین نے کیا کہا تھا علی اکبر سے کہ بیٹا جاؤ ماں سے اجازت لے کے آ۔ ماں سے مراد ام لیلہ نہیں کہا تھا امام حسین نے، مقصد تھا کہ جنہوں نے 18 سال پال کے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے اس زینب سے جا کے اجازت۔ علی اکبر نے کہا بابا ان سے بھی اجازت لے لیا ہے، ماں سے بھی لے لیا ہے، یہاں تک کہ جناب فضہ سے بھی میں نے اجازت لیا، کیونکہ وہ میری پھوپھی ہیں، انہوں نے بھی بہت مشقتیں کی، اٹھائی ہیں میرے۔ اور کیسے علی اکبر کھڑے ہیں، آ کے سر جھکا کے کھڑے ہیں بیویوں کے ساتھ، اکڑ نہیں ہے، بہت ہی انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اماں اجازت ہے، پھوپھی اماں اجازت ہے، ایک ایک بی بی سے اجازت لیا، اور جب اجازت ملی ہے تو علی اکبر مقتل میں آئے، امام حسین سے اجازت لے کے آئے مقتل میں، اور آنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے، مثال نہیں تھی بہادری کی۔ عباس کی گودی کا پلے پلے ہیں ابا علی اکبر، مولا علی کے خون جو ہے رگوں میں دوڑ رہا ہے، مولا علی کا شجاعت کا جو منظر دکھایا ہے تو کربلا سے لے کے کوفے تک دشمن یزیدی، لشکر یزیدی جو تھا وہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، لیکن شہزادہ علی اکبر نے ماں باپ کی خدمت میں آ کے ایک جملہ کہا، ذرا غور کر لو، جو صاحب اولاد ہے، آواز دیا بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے، ایک قطرہ، تو میں ان یزیدیوں کو بتا دوں کہ ہم بنی ہاشم کے نوجوان۔ ذرا غور کرو آپ، علی اکبر نے پانی تو مانگ لیا، اب حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس علی اکبر کو اتنے ارمانوں سے پالا ہو، وہ نوجوان بیٹا آ کے باپ سے کہہ رہا ہے ایک قطرہ پانی مل جائے۔ امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی نوجوانوں، ذرا غور کرو۔ پھر وہ سارے واقعات ہیں کہ زبان دے دی، علی اکبر نے زبان باہر نکالی، پھر حسین نے انگوٹھی دی، کہا بیٹا عنقریب تیرے دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے، جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ اب علی اکبر مقتل میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد پھر جو لڑائی کی ہے تو سروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ایک ملعون نے جو گھات لگا کے جناب علی اکبر کے کلیجے پہ نیزہ مارا ہے تو علی اکبر تورا کے گھوڑے سے نیچے گرے ہیں۔ عزاداروں جب نیچے گرے آواز دیا بابا آخری سلام، بابا آخری سلام علی اکبر کا قبول کرو۔ عزادارو حسین نے جیسی جملہ سنا آنکھوں کا نور چلا گیا، حسین مقتل کی طرف چلے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، جوان بیٹے نے بلایا ہے۔ عزادارو جب سرانے پہنچے اور اس کے بعد نیزے کی انی نکالے، اب ایک ماں کی محبت بس زیرانہ ہے، ختم کر رہا ہوں، ختم اور دعا۔ اور جب علی اکبر کا
جنازہ مقتل سے حسین بنی ہاشم کے بچوں کے ساتھ لے کے در خیمہ پہ آئے، اور آنے کے بعد آواز دی لیلا، ارے لو تیرا لال مقتل سے آیا ہے۔ ارے زینب ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئیں اور جا کر کے دیکھا کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ بھابی ام لیلا ہے، ارے جو خیمے میں کبھی اس چوک سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس خمبے سے ٹکرا رہی ہے، ارے دروازہ ڈھونڈ رہی ہے لیکن دروازہ نظر نہیں آیا۔ زینب نے کہا بھابی ارے یہ کیا ہو رہا ہے، دروازہ ادھر ہے، علی اکبر آئے ہیں۔ ارے لیلا نے تڑپ کے کہا شہزادے ارے جب سے میں نے علی اکبر کی آواز ارے سنی ہے تب سے میں خیمے کا پردہ ڈھونڈ رہی ہوں، خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن مجھے دروازہ ارے نظر نہیں آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے شہزادہ علی اکبر کا واسطہ، شہزادی ام لیلا، ام زید اور ام کلثوم اور شہزادی زینب کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کے ثواب کو مرحومہ کی روح کو ایصال فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، حاضرین مجلس کی تمام نیک خواہشات کو پوری فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو مرحومین ہو چکوں سب کو جوارے میں معصومین میں جگہ عطا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو تحصیل علم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، علماء کرام و مراج اعظام کا سایہ ہم سب کے سروں پہ باقی و قائم فرما، اسرائیل اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نیست نابود فرما، ان پر اپنا عذاب اور اپنا قہر نازل فرما، حزب اللہ، حماس، حوثی اور عراق اور شام کے مجاہدین کو کامیابی اور نصرت عطا فرما، ایران کی بھی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم دشمنان اسلام کو سرنگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و ان کے غلام